السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ایمان نواز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، خبرنامے کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہ بلایا جا سکا؟ ABN نیوز نے پتہ لگا لیا۔ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے مجوزہ احتجاج کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے گریزاں۔ ذرائع کے مطابق حکومت بتاتے وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو پاور شیئرنگ فارمولہ طے پایا تھا اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ حکومت وفاق میں اور خصوصاً پنجاب میں معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ اسی حوالے سے جمعرات کی شام کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 27 اکتوبر کو بلایا جانا تھا جو کہ نہیں بلایا جا سکا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی حتمی فیصلے تک پہنچنے کے بعد ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کے پچھلے اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی اجلاس سے واک آؤٹ کرتی رہی تھی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد تاحال نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سیاسی بات چیت جو سراہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کوئی جنگ نہیں چاہتا، خون بہانا کسی کی خواہش نہیں۔ پہلگام واقعے کے شواہد بھارت نے ابھی تک فراہم نہیں کیے، ہم نے اپنی دفاعی اور سفارتی برتری ثابت کی ہے۔ بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ اسپیکر کہتے ہیں کہ بھارت بلوچستان میں پیسے دے کر لوگوں کو خرید کر پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن اور جہلم کے ریلوے اسٹیشن سے بھارتی جاسوس پکڑے جاتے ہیں۔ کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے بات نہیں کرنی چاہیے، بات تو ان سے ہوتی ہے جو بات چیت کو سمجھتے اور یقین رکھتے ہیں۔ اور پرپس میں کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے، اس کو میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی بھی دنیا نے تعریف و تصنیف کی ہے، بلا شبہ ان کی بھی برتری ثابت ہوئی، اور اس طرح سے ثابت ہوئی کہ جو ہم کلیم کر رہے تھے کہ یہاں پر بھارت دار اندازی کرتا ہے، پھر ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفرنٹ انہوں نے یہاں پر اپنی پراکسیز رکھی ہوئی ہیں اور ان پراکسیز کو لبادے پہنا کر کبھی کسی آزادی کے نام پر، کبھی کسی اور پرپس میں ایویڈنسز دیے۔ ہم نے لوگ پکڑے، ہم نے کلبھوشن پکڑے، ہم نے جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پر ان کے سپائز کو پکڑا اور پھر ایویڈنس کے طور پہ ہم نے ان سب کو پیش کیا۔ تو جو ثبوت 150 دنوں کے اندر نہیں دیا جا سکتا، اس واقعے پہ لگے الزام کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا ہے۔ 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے، اب قبضے کے ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہے۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحہ کی نمائش اور شہریوں میں خوف راز پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیاست اپنی جگہ، مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مل کر چلنے کی پیشکش۔ کہا سہیل آفریدی کو پیشکش کی کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا، مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مل کر دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے، ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے، میں نے بھی جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے کہ ہمیں امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ٹیلی فون۔ سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، احمد ولی خان، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور محمد علی شاہ باچا سے رابطہ۔
کہا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. صوبائی اسمبلی کے ان ہاؤس کمیٹی کے تحت جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر اسمبلی کی جانب سے تمام قائدین کو باضابطہ مدعو کیا جائے گا. صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں. امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. ویلکم بیک. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں کشمیر سے ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا. ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا. آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو. عالمی سطح پر پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی کی لڑائی لڑی. ہماری جماعت کشمیریوں کی ہر فورم پر بھرپور نمائندگی کرتی ہے. کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کروں گا, مایوس نہیں کروں گا. کشمیر ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئی. الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور ہمارا جیت کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا. کہ عوام کے جو مطالبات ہے, جو خواہشات ہے, جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا. میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. میں آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں, اسلام آباد میں, مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن پارلیمنٹ کے رکن دریا ترک نخباور نے ملاقات کی ہے اور دو طرفہ تعلقات, پارلیمانی تعاون, ویمن امپاورمنٹ, تعلیم, یوتھ انگیجنگ پروگرام, ماحولیات اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا گیا اور کہا کہ پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی دل لاہور میں جرمنی کے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے. انہوں نے جرمنی کی فریڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن کی 100ویں سالگرہ پر مبارکباد دی ہے اور پاکستان میں 35 سالہ خدمات کو سراہا ہے. لوئر دیر کی تحصیل چکدرا کے علاقے خادگزئی دیگان میں بٹخیلہ ڈگری کالج کے لیکچرار محمد عثمان کو گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ. ڈیزل فی لیٹر 3 روپے 2 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت 2 روپے 43 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اضافے پر شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ ABN نیوز آن رضا سے. جی آن بتائیے گا. حکومت کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے پیٹرول کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. یہاں پر ہماری جو شہری ہیں ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے حکومت آئے 2 روز جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے ہمارے اوپر مزید مہنگائی کا جو بم ہے وہ گرا دیا جاتا ہے اور ہمیں مہنگائی پہ مہنگائی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کوئی چیز جو ہے وہ سستی نہیں ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دیگر جو مصنوعات ہیں, چیزیں ہیں, روزمرہ کی استعمال کی جو اشیاء ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سوچے, نوٹس لے, تاکہ جو یہ آئے دن کی مہنگائی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے. اس کو یکسر جو کراچی کے شہری ہیں انہوں نے مسترد کر دیا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے اور دعوے کیے تھے مہنگائی کم کرنے کے, اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس کا نوٹس لیں اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی کی جائے. جی. اور وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے کے اضافے پر تحصیل رستم کے شہری پریشان ہو گئے. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, حکومت ریلیف دے. مزید جانتے ہیں عمیر خاکسار سے. بالکل اس وقت میں تحصیل رستم میں موجود ہوں. وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے غریب عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے. مہنگائی میں پسے ہوئے عوام مہنگائی کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ
اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے ایک شہری موجود تھے۔ وفاقی حکومت نے رات کو پیٹرول کا ایک اور بم یہ غریب عوام پہ گرایا ہے۔ یہ صرف پیٹرول نہیں ہے کہ یہ مہنگا ہوگا، اس کے ساتھ کرایہ بھی بڑھ جائے گا، اشیاء خوردنوش جو ہے وہ بھی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی شدید مہنگائی ہے، غریب عوام جو ہے وہ پہلے سے بہت متاثر ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ یہ پیٹرول جو انہوں نے قیمت میں اضافہ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کرے، یہ فیصلہ واپس لے لے۔ جی بالکل، جیسے اپنی شہری کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کیا جائے اور مہنگائی کو قابو کرے تاکہ غریب عوام کی تکلیف کم ہو سکے۔ جی سندھ بار کونسل کے انتخابات سٹی کورٹ میں انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدوار میدان میں ہیں۔ کراچی میں 13,387 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضلع جنوبی کی 6 نشستوں پر 40 امیدوار، ضلع شرقی کی 4 نشستوں پر 32، ضلع وسطی میں 4 نشستوں پر 17، ضلع غربی کی 1 نشست پر 7 اور ضلع ملیر کی 1 نشست پر 5 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پنجاب بار کونسل کی 75 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پورے صوبے سے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں 331 امیدوار مد مقابل ہیں۔ کل 1,32,300 وکلا ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صوبہ بھر میں ووٹ ڈالنے کے لیے 28 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ لاہور ڈویژن سے 93 امیدوار مد مقابل ہیں، جہاں 42,415 وکلا ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ووٹنگ کے لیے 52 پولنگ اسٹیشنز قائم ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی 29 عدالتوں اور ہائی کورٹ بار کے ہالز میں پولنگ کے لیے مختص ہیں۔ پروفیشنل گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ لاہور پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا کی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہے۔ لاہور کی 16 نشستوں پر 77 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 31,000 سے زائد وکلا اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل 5 بجے تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جانتے نمائندہ ABN نیوز سبطین علی سے، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے۔ سبطین بتائے گا۔ جی بالکل، پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا کی بڑی تعداد جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے کیا انتظامات کی، اس حوالے سے ہمارے ساتھ DIG سیکورٹی ملک اویس صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہم نے سیکورٹی پلان فول پروف بنا کے ایشو کیے ہیں۔ اس میں 1100 سے بھی اب زیادہ جوان جو ہیں وہ ڈپلوائے ہو چکے ہیں۔ اس میں لیڈی پولیس، ٹریفک پولیس اس کے علاوہ ہے باہر، ریزروز لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے۔ باقی جو ہے ہماری گیجٹری وہ بھی ہم نے واک تھرو گیٹ، ڈرون سرویلنس سسٹم، BD بھی ہم نے کروائی ہے۔ تمام تر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ کیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے DIG سیکورٹی صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سالانہ انتخابات ہیں پنجاب بار کونسل کے، اس حوالے سے پولیس کی جانب سے تقریباً 1100 کے قریب جو پولیس اہلکار اور افسران جو ہے تعینات کیے گئے۔ دوسری طرف ٹریفک کی روانگی کے لیے جو ٹریفک اہلکار بھی تعینات ہے۔ احاطہ عدالت میں داخل ہونے سے قبل باقاعدہ جو واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں، جہاں سے وکلا کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔